فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار. ہماری جو دین سے دوری کا نتیجہ ہے وہ دراصل مادہ پرستی ہے. ہمارے اندر بہت زیادہ مادہ پرستی آ چکی ہے. ہم دنیا کی چیزوں کو سب کو سمجھتے ہیں. اپنی اولاد کے حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھے اسکول میں تعلیم دلا دی جائے. ان کی جو تعلیمی ضروریات ہیں, ان کو مثال کے طور پر ٹیوشن کی ضرورت ہے تو ان کو ٹیوشن مہیا کر دیا جائے. تو اس سے ہم جو ہے سبکدوش ہو جاتے ہیں. باقی ان کی دینی تعلیم و تربیت کی جو ہے ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے, چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اچھی تعلیم دی جائے گی تو آگے چل کر اچھی ملازمت ملے گی. اچھی ملازمت ملے گی تو اچھا روزگار ان کو ملے گا, تو ان کے لیے خوشحالی آئے گی, تو وہ ماں باپ کے لیے بھی یقیناً خوشحالی کا باعث بنے گا. تو ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. حالانکہ خود قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں بھی اچھے حال میں رکھیں گے, چونکہ اس دنیا میں رہ کے انسان نے آخرت کی تیاری کرنی ہے, اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا, اور اس کے لیے جنت میں جو وعدے ہیں تو ان وعدوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا وعدہ پورا فرمائے گا. جبکہ فرمایا کہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منھا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو شخص صرف دنیا ہی کی طالب بنے رہے گا, دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لے گا اور دنیا ہی کے کام مشغول رہے گا, اور عبادات و طاعات کو انجام نہیں دے گا, گناہوں برائیوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا, اور اس حوالے سے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کرے گا, دنیا ہی کو اپنی زندگی کا سب کچھ محور وہ سمجھ لے گا, تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ شخص خود بھی جو ہے وہ ناکام نامراد ہوگا, اور وہ یقیناً اس کے گھر والے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آخرت میں پریشانی کا باعث بنیں گے, اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانی اور وبال ہوگا. تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو آخرت ہے اس کی طرف بھی توجہ رکھیں, آخرت کی بھی طرف توجہ رکھیں, اور وہ آخرت کی توجہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے, امت کو اس میں تعلیم دی گئی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, کہ اللہ دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم اور مصیبت اور درد کا ذریعہ نہ بنانا, کہ انسان اپنی دنیا ہی کو سنوارنے, دنیا ہی کو بنانے میں لگا رہے اور آخرت سے غافل ہو جائے. تو آخرت سے غافل ہونا یہ بڑی تباہی اور بربادی کا باعث ہے. اور دیکھا جائے تو یہ جو سوچ ہے یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. جو سرہ سے دیکھا جائے تو قرآن میں یہ وہ لوگ تھے, یہ جن کی سوچ اور اپروچ تھی, یہ وہ لوگ تھے جو سرے سے ہی اللہ کو اپنا رب تسلیم ہی نہیں کرتے تھے, اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں تھے, جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے حساب و کتاب پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں ان لوگوں کا قول ارشاد فرمایا کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر, کہ وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے, اسی میں ہم نے جینا, اسی میں مرنا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ انہی اللہ حیاتنا دنیا نموت ونحیا وما نحن بموتین, یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے, اس کو اچھے طریقے سے گزار لو, اس کو جتنا اچھا بنا سکتے ہو بنا لو, چونکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو اس لیے جب تم نے دوبارہ نہیں اٹھایا جانا, حساب و کتاب کا تو پھر معاملہ ہی نہیں ہے, پھر جنت دوزخ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں. تو یہ جو ہے ساری چیزیں یہ بیسکلی مادہ پرستی ہمارے درمیان آ چکی ہے, اور اسی مادہ پرستی کے توڑ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی تلقین فرمائی کہ امت جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو, چونکہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. دجال کے فتنے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں, مادہ پرستی کا اس میں جو توڑ ہے, اور دجال دیکھا جائے تو وہ مادہ پرستی کا سب سے بڑا علمبردار ہے, چونکہ وہ جن کرتبوں کا اور جن فن کا مظاہرہ کرے گا, جن کارناموں کو دکھائے گا, تو جو آدمی مادہ پرستی کی زندگی جیتا ہے اور وہ مادے کو سب کو سمجھتا ہے تو وہ اس کے بہکاوے میں آ جائے گا. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مروی ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے تو جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پہ پڑھ کے پھونک دے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو یہ دجال کا فتنہ کیا ہے, اور یہ سورہ کہف کی تلاوت کا ہمیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اجمالی طور پر کہ اس میں مادہ پرستی کا توڑ ہے, آخرت کی تیاری کی اس میں فکر ہے, اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے, جو اس کی اصل طاقت ہے, اس کو ماننے کی جو ہے اس میں تلقین کی گئی. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي